نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں اور کہتے مل جائیں گے آپ کو کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے اچھا ہے کہ غریبوں میں دے دیا جائے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کر دی جائے، کسی بے سہارا کا سہارا بنا جائے۔ یہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ شرک و بدعت ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا فضول خرچی ہے۔ سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے گھر پر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آمینہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لال پیدا ہوا ہے، تو آپ خوشی میں فوراً اپنے گھر میں گئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد میں آپ کا چہرہ نبوت دیکھا، چہرہ نور دیکھا، اور برجستہ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے۔ تو آپ کا نام جو ہے حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ابو لہب سرکار کا چچا، اس کو بھی یہ خبر ملی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی جس لونڈی نے یہ خبر سنائی تھی کہ ابو لہب کو کہ آپ کے گھر پر آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، جیسے ہی ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خبر سنی کہ ہمارے گھر پر بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے ایک انگلی سے اس لونڈی کو اشارے سے کہا تمہیں آزاد کیا ہم نے۔ اس ایک انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اس نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس نے ایک خرچہ کر دیا اور ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب جب وہ بددین کافر فاسق و فاجر مر گیا تو کسی شخص کی خواب میں آیا، دیکھا کہ اس سے پوچھا، اس کے حال پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارا حال تو ویسے ہی دردناک ہے، ایک بڑا خراب حال ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جس دن میرا بھتیجا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یعنی اس دن جس انگلی کے اشارے سے میں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس دن اسی انگلی کے ذریعے کچھ کھانا اور پانی ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! غور کا مقام ہے کہ جس انگلی سے ابو لہب نے، فاسق و فاجر نے، سخت کافر نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، تو اس دن اس کافر، اس فاسق، اس کو کیا کہا جائے، شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اسی انگلی کے ذریعے نجات دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے۔ پھر ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور دیوانے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آقا کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے آقا کی آمد پر پیسہ لگائیں تو اس کا اجر ہمیں دنیا پر بھی ملتا ہے اور قبر کے اندر بھی ملے گا، اور بروز حشر بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ فضول خرچی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت انس کی والدہ روایت کرتی ہیں کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر موجود تھی جس وقت آپ کی ولادت و سعادت کا وقت آیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کی جانب نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے لٹک رہے ہیں، زمین کی جانب آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے گمان کیا کہیں یہ تارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ اللہ اکبر! سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر آسمانوں کو سجا دیا تھا۔ اب ایک جملہ بدل کر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائٹنگ تھی، تارے اور ستارے، کہکشاں، نور۔ آج کے ٹائم پر ہماری جو جھالریں وغیرہ ہیں، لائٹنگ ہے، یہ ہماری لائٹنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے سجایا، کہکشاں ستاروں سے سجایا، چاند ستاروں سے آسمان کو سجا دیا۔
آج ہم جھالروں سے اور جھنڈیوں سے اور جھنڈوں سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، چوراہا بازار سجاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کا ہی وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میلاد نہ کریں، تم کہتے ہو کہ جھنڈے نہ لگائیں، تم کہتے ہو کہ گھر بار نہ سجائیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یوں ہے کہ اور جو تمہیں تمہارے پروردگار نے نعمتیں بخشی ہیں، دی ہیں، ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ بنانے کے لیے دل دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بسانے کے لیے دل دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں طاقت بخشی کہ ہم اس رب کو جان سکے، اس رب کو پہچان سکے، اس رب کی عبادت کرتے ہیں، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آسمان دیا، خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندی، جھرنے اور سمندر دیا، خوب چرچا کرو۔ ارے کن کن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گنائیں گے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت دی ہے تو خدا کی قسم وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسی نعمت ویسا چرچا، چھوٹی نعمت چھوٹا چرچا۔ اب بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے تو سب سے بڑی نعمت کا چرچا بھی بڑا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا جھنڈے لگا کر ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا لنگر لٹا کر ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا گلیاں سجا کر ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا پرچم لہرا کر ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا جلوس اٹھا کر ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا چرچا سب سے بڑی نعمت کا چرچا اسی طرح ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہے آپ کا ہے، یہ دھن دولت جان سب آپ کی ہے، جو بھی ہو اپنے آقا پر سب نثار کر دو، جو ہے یا رسول اللہ سب آپ کا